اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوں. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا, گیٹ کا جو حصہ چوکھٹ. ابھی کے بچے نوجوان پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اب تو چوکھٹیں ختم ہو گئی, بڑے بڑے گیٹ ابھی آگے نا اس کی جگہ. تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے دروازے ہوتے تھے, اس پہ ایک چوکھٹ ہوتی تھی. بڑے بوڑھے چوکھٹ پہ بیٹھنے سے بھی منع کرتے تھے. کیوں منع کرتے تھے کبھی پوچھا نہیں, لیکن بیٹھنے کبھی نہیں دیا. نہ چوکھٹ پہ پیر رکھنے دیا, نہ کبھی چوکھٹ پہ بیٹھنے دیا. اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا کہ پوچھتے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ بیٹھے. جب یہ روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ چوکھٹ پہ بیٹھنا کیوں منع کرتے. ذہن میں آ گئی بات, لیکن کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بات تقوی کی کر. اور رخ ہے راستے کی طرف, گھر کی طرف رخ نہیں ہے, راستے کی طرف رخ ہے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ جیسی ہستی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روڈ کی طرف منہ کرے. سوچ, اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھی لوگ ٹوکتے تھے. اور وہ کیا معاشرہ تھا جس وقت تو ٹوکنے والے کو لوگ دھمکاتے نہیں تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے. ابھی تو اس کے اوٹے پہ بیٹھے, اس کے نکڑ پہ بیٹھے, اس کے زینے پہ بیٹھے, یہ آج اپنی زندگی ہوگی. وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا, آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے. یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا, قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اس قوم کو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. امیر المومنین آپ چوکھٹ پہ بیٹھے اور رستے کی طرف منہ کر کے حیرت ہے. آپ نے میں ادھر آ, تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف. کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی. حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ. یہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور بہت چہیتی بیوی. ساری بیویاں چہیتی تھی, لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی. ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت. کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا. یہ حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے. اب دو رشتے جڑے ہیں. نمبر ایک, وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے, لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے. جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی, جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھی ان کی ماں بھی بنا دی. ام المومنین ہے. دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے. لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں, ان کی مثال نہیں مل سکتی. چراغ لے کر نہیں, جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقوی بھی ناز کرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف, راستے کی طرف رک کر کے, شوق سے نہیں سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے. میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. اللہ کے بندو ذرا دیکھو, یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے. آج لڑکیوں سے دوستی, ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے. اس عورتوں کے ساتھ, اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں, ہم سے بھی کر لینا. آقا فرماتے لا افصح من النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل. حضور کی پاک ازواج
کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئی، یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو، تو پوچھا کس سے؟ ان سے۔ کہا یہ تو نابینا، کہا یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو۔ آج تو شادی ہوتی ہے تو دوستوں کو ملانے لے جاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ اور یہ اور اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ یہ۔ استغفر اللہ۔ آخری بات عرض کروں، یہ لڑکا لڑکی کی دوستی اسلام میں نہیں، اگر کسی کی ہے ابھی ختم کرے، ابھی توبہ کرے۔ کہا اب اتنے دن دوست بنا اس کا کیا؟ ہم نے کہا نکاح کرو، شادیاں کرو۔ ہمیں رشتہ بنانے کیا؟ ہمارے یہاں شادی سے پہلے کسی رشتے کی اجازت نہیں ہے، اور میں تو بیٹیوں سے کہتا ہوں یہ جو لڑکے دوستیاں کرتے ہیں اس کو عشق اور محبت کا نام دیتے ہیں، کوئی محبت نہیں۔ اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہوتی تو وہ اپنی ماں سے بے وفائی کیوں کرتا؟ جو ماں نے موت کا منہ دیکھ کر کے اس کو جنم دیا ہے وہ اپنی ماں سے کرے گا کسی اجنبی سے کرے؟ اگر لڑکی اتنی پیاری ہے تو وہ اپنی بہن سے کرے گا، کسی اور سے کیوں کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، تو اپنا کپڑا سوچ، جو کپڑا تو پہنتا ہے اور جو کپڑا دوسرا پہنتا ہے، تو اپنے کپڑے سے اچھا تجھے دوسرے کا کپڑا نہیں لگتا، لیکن اپنی بہن سے اچھی تجھے دوسرے کی بہن کیسے لگتی؟ اپنی ماں سے اچھی تجھے دوسری کی بیٹی کیسے لگتی؟ اس کا مطلب محبت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطنت چھپی ہوئی، کوئی نہ کوئی گندگی چھپی ہوئی، اور اس کو زنا کہتے ہیں، اس کو بدکاری کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں دوستی کا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ شادی کریں نا، اسلام نے میں تو جوانوں کے ساتھ ہوں اس معاملے میں۔ لوگ میرے کچھ دوست میری بات کا مذاق اڑا رہے تھے، میں نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں، اب بھی کھڑا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ جیسے بچپن میں کہا مجھے کھلونے کی ضرورت ہے، کھلونے دلا کے دو، مٹھائی کی ضرورت ہے مجھے مٹھائی دلا کے دو، کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دلا۔ اگر بیوی کی ضرورت ہے حرام کام مت کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بیٹھو، مجھے بچپن میں کھلونا دلایا تھا اب مجھے بیوی چاہیے اور ان کو دینا ہو، آپ کا حق ہے۔ کھلونا مانگنے میں نہیں شرمائے تو بیوی مانگنے میں کیوں شرماتے؟ یہ بزدلوں کا کام ہے ناجائز حرام دوستی کرنا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، سلوٹ کریں گے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے کہو گے کہ میں نے مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا، عورتوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا، سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نکاح کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی۔ جائیے کھڑے رہیے، مردوں کا کام ہے، آپ مرد بنیے، حرام کام نہ کیجیے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ، اور ہم دعا کرنے والے، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے اللہ نے اپنے کرم سے خود پہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کیا کرے گا۔ جس کا اللہ خود مددگار ہو جائے، اور شادی کرنے کی کوئی 22-25 سال عمر نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دے دیا، بالغ ہونے کے بعد نکاح کی عمر شروع ہو جاتی۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ کی عمر شروع ہو گئی، آپ کہاں کہ اگر آپ حرام کام کرو گے نقصان کتنے؟ نمبر 1، اول چیز تو عمر گھٹے گی، روزی ختم ہوگی، صورت پر لعنتیں برسے گی۔ بہت لگا لو، بڑے بڑے کریم لگا لو، فیس واش استعمال کر لو، مہنگے کاسمیٹک آئٹم آج سب سے زیادہ بک رہے ہیں، پھر بھی صورتوں پہ لعنت برس۔ پہچان میں نہیں آتے مومن ہے کہ غیر مومن، سلام کرے کہ نہ کرے، برا مت ماننا، بستیوں میں جا، ورنہ مسلمانوں کے چہرے پہچان، ان کے چہرے کا نور بتاتا تھا یہ کسی مومن کی اولاد ہے۔ اور اس وقت تو کوئی کاسمیٹک آئٹم کا، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ استعمال کرو، اللہ نے دیا ہے اس میں حرام نہیں ملا ہے تو کرو، اچھی بات۔ دیکھیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حدیث ہے یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر، آسانی بتاؤ مشکل میں مت ڈالو، خوشخبریاں سناؤ متنفر مت کرو۔ آپ اچھا لباس پہنتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، پہنیے، انجوائے کیجیے، اچھی بائک استعمال کریے، اچھا موبائل کریے، اچھا کھانا سب اچھا کیجیے، عمل بھی اچھا کریے، حرام کام چھوڑ، حرام کام چھوڑ دو۔ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب رہبانیت کا مذہب نہیں ہے۔ یہی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک صاحب نے اسی کو اچھے کپڑے پہننا یہ مولوی لوگوں نے کب سے سیکھ لیا؟ میں نے کہا مولوی تو پہنتا تھا، اس کی خیرات میں لوگ پہنتے ہیں۔
ورنہ بتا دو کوئی ایسی کمپنی کا مالک جو آج سے 900 سال پہلے روزانہ نیا لباس اتنا مہنگا پہنا ہو کہ بادشاہ کوئی میسر نہ آیا ہو. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے پہنا ہے وہ بھی مولوی تھا اپنے زمانے کا, جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کے. اور کیا بات ہے. مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے. میں نے کہا بیت المال کے چوری کا پہن رہا ہے تو مجھے کیا متاثر کرے گا؟ میرا مرشد غوث اعظم تو خود کی کمائی کا پہن چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے میں پیون والا پہنا, لیکن جب مدینہ منورہ میں مغرور سردار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنے آتے اور یہ سوچ کے آتے کہ اچھے پہن کے چلو تاکہ محمدی عربی کو مروب کر دیں گے, تو حضور ان کے آنے سے پہلے ان سے اچھا پہن کر بیٹھا کرتے تھے, اور وہ جو تحفے لے کے آتے تھے اس سے زیادہ تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. وہاں تو صرف کپڑوں کی چمک تھی, یہاں تو چہرہ بھی بے مثال تھا, بیٹھنا بھی بے مثال تھا, انداز زندگی بھی بے مثال تھا. لوگ آ کے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں تو صرف کپڑے ہیں اور یہاں تو حسن بھی رشک سے دیکھتا نظر آ رہا. انجوائے کیجیے, انجوائے کیجیے, بھرپور انجوائے کیجیے. اور یہ بھی بات کہوں آپ سے, لباس کوئی پہنیے, حرام کام مت. حلیہ آپ کا کیسا بھی ہو, دل آپ کا مومن. آپ کے سر کے بال کسی بھی انداز کے سجو, آپ کے دل میں تقوی, التقوی ہاں ہونا. آپ کی نگاہ کبھی بہکنی نہیں چاہیے, آپ کی سوچ کبھی بہکنی نہیں چاہیے, آپ کی فکر کبھی بہکنی نہیں چاہیے. تو بات ختم کرتے جو کہہ رہا تھا, دو بات کہوں گا. نمبر ایک یہ, بہت ساری باتیں کہنی تھی وہ چھوڑ دیتا ہوں, کہیں تو ختم کرنا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو کہ 6 سال کے بعد آئے تو 6 گھنٹہ بولیں گے, ورنہ آپ کہیں گے کہ تھکا دیا ہمیں. ہم تو نہیں تھکیں گے, اس لیے کہ یار کا ذکر آئے تو ہم تو چاہتے ہیں یار کا ذکر کرتے کرتے موت آئے تو مقدر کی معراج. ساری تھکن اس وقت تو چور ہو جا, ختم ہو جا. تھکن کو تھکن آ جاتی ہے جب ایک بار محبوب کا نام زبان پر آ جاتا, اس وقت تو موت بھی آسان ہوتی ہے. محفلیں کیا چیز ہے, محبوب کا نام آ جائے تو موت بھی آسان ہو جائے, محفل کیا چیز ہے, اور تھکن کی کیا اوقات ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہیں تو ختم. جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو بیان کیوں نہیں. 2 باتیں کہتا ہوں. نمبر 1, اگر کسی کی بیٹی بہن پر دوستی کا ہاتھ ڈال کر کے بدی کی تو حدیث سن لیں. حدیث پاک ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, نیکی کبھی پرانی. نیکی کی تاثیر وہ ہے, نیکی کا صلہ مل کے رہتا ہے, کوئی کرے. ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.